بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام اور میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز طلباء، اس وقت ہم لوگ جن حالات سے دوچار ہیں اور خاص طور پر جس طرح مدارس اسلامیہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ ہم سب کے لیے بڑی فکر کی بات ہے، اس لیے کہ یہی وہ مدارس ہیں کہ جن کے ذریعے سے الحمدللہ اب تک دین باقی ہے، اور انہی مدارس نے ان حالات میں جبکہ بڑے خطرات تھے مسلمانوں کے تحفظ کا کام کیا، بلکہ اگر میں عرض کروں کہ اسلام کے تحفظ کا کام کیا تو شاید غلط نہ ہوگا۔ جب یہ ملک آزاد ہوا اور اس کے بعد تقسیم کا عمل سامنے آیا تو اس وقت ایسے حالات تھے کہ یہ لگتا نہیں تھا کہ مسلمان یہاں عزت کے ساتھ رہ سکیں گے، لیکن انگریزوں کے دور میں بھی انہی مدارس سے دین باقی رہا، اور سن 47 کے بعد بھی انہی مدارس نے دین کی حفاظت کا کام کیا۔ اور یہ جو ہمارے اغیار ہیں یا دین کے دشمن ہیں، انہوں نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ جب تک یہ مدارس باقی ہیں دین باقی ہے، اس وقت تک مسلمانوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور جس دن یہ مدارس ختم ہو جائیں گے اور یہ نظام تعلیم ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر دین کا ختم کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو روسی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ لگتا تھا دین ختم ہو گیا وہاں، لیکن شاید آپ کو یہ سن کر تعجب ہو کہ سب کچھ گزرنے کے بعد، سرخ انقلاب آنے کے بعد، جبکہ مسلمانوں پر گویا کہ ایسے تیشے چلائے گئے کہ لگتا تھا بس اب کچھ نہیں رہا یہاں، لیکن تعجب ہے اور داد دینی چاہیے وہاں کے مسلمانوں کو کہ انہوں نے کسی نہ کسی صورت سے دینی تعلیم کو باقی رکھا۔ آج سے تقریباً 35 سال پرانی بات ہے یا 40 سال، ہمیں یاد ہے وہاں سے ایک جماعت آئی، اس نے جو کارگزاری سنائی اس پر تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جب حالات ایسے ہو گئے کہ اسلام کا اظہار ناممکن سا ہو گیا تو کہاں کے مدارس اور کہاں کی تعلیم؟ تو کہنے لگے ہم لوگوں نے اس وقت ایک نظام طے کیا کہ قبرستانوں میں
ایسی قبریں بنائیں خفیہ کہ الگ سے ایک سرنگیں بنا لیں، اور ہم وہاں جاتے تھے اس بہانے کہ کوئی ہم جنازہ لے جا رہے ہیں، لیکن ان قبروں میں چھپ چھپا کر ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، معلم صاحب، جماعت کے لوگوں نے بتایا کہ ہم آپ بچوں کو آپ کی کتاب قصص النبیین پڑھاتے تھے، آخری درجے کی بات ہے۔ الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب یہ ملک آزاد ہوئے، یہ ریاستیں آزاد ہوئیں، تو معلوم ہوا کتنی بڑی تعداد میں مسلمان موجود تھے۔ جو بیج ڈالا گیا تھا وہ الحمدللہ برگ و بال لایا۔ ٹھیک ہے، حالات وہاں کوئی بہت سازگار نہیں ہیں اکثر ان ریاستوں میں، لیکن بعض ریاستیں ہیں الحمدللہ وہاں آزادی ہے، دین کا کام ہو رہا ہے۔ ایک آدھ جگہ میں نے دیکھا تو واقعہ یہ ہے، اور اس دکھتی ہوئی رگ پر انہوں نے نفس پر ہاتھ رکھا ہے ہمارے دشمنوں نے، یا وہ لوگ جو دین کو اور اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے، کہ جب تک یہ مدارس ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب اس وقت آپ اگر حالات سے واقف ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی نگاہیں مدارس کی طرف، اور طریقے مختلف ہیں، مختلف صوبوں میں، مختلف علاقوں میں مدارس کو ختم کرنے کی پلاننگ۔ کہیں وہ بہت ہی خفیہ طریقے پر کام ہو رہا ہے، اور کہیں بہت ہی برسر عام ویسے اقدامات سامنے آ رہے ہیں کہ حیرت ہوتی۔ میں جو آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ہمارے دائرۂ کار سے۔ کام دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض کام وہ ہوتے ہیں جو ہمارے دائرۂ کار سے باہر ہوتے ہیں، بہت سے کام وہ ہوتے ہیں جو ہمارے دائرۂ کار میں ہوتے ہیں، وہ ہم کر سکتے ہیں۔ آپ سے جو بات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں وہ بات ہمارے دائرۂ کار کی، اور اس سے پہلے میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سے بعض کوتاہیاں ہوئی ہیں جس کا نتیجہ ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم مدارس کی چہار دیواری میں اپنے کو بند کر کے محفوظ ہو جائیں، وہاں ہم دین پڑھیں گے، پڑھائیں گے، شریعت اسلامیہ کی تعلیم دیں گے، بچوں کی تربیت کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے، کیسے ہی مضبوط آپ قلعہ بنا لیں، طوفان جب آتا ہے تو طوفان سے حفاظت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ کو طوفان روکنا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ طوفان روکنے کے لیے کبھی نہ کبھی قلعے سے نکلنا پڑے گا۔ اگر اپنے آپ کو ہم نے چہار دیواری میں مقید کر لیا، یہ سمجھ لیا کہ ہم محفوظ ہیں، تو شاید یہ ہماری بھول ہے، مشکل ہے۔ ہم کو اپنی تمام تر ذمہ داریوں کے ساتھ، جو ایک طالب علم کی ہے، جو ایک استاذ کی ہیں، جو مدرسے کے ذمہ داروں کی ہیں، سمجھنا پڑے گا کہ ہم بہت دنوں تک منہ چھپا کر نہیں رہ سکتے۔ ہمیں چیلنجز کو سمجھنا بھی پڑے گا، ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نے ان چیلنجز کو نہیں سمجھا اور ہم نے تیاری نہیں کی، اللہ وہ دن نہ لائے کہ پھر اپنے آپ کو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ اور یہ بات ہمارے بڑوں نے لکھی ہے، سمجھائی ہے، ان حقائق کو اللہ نے بہت پہلے ان کے ذہنوں میں ڈالا، اور انہوں نے یہ باتیں کہیں۔ ایک دور تھا یہ بات کہی جاتی تھی کہ بھئی ہمارے مدرسوں میں تو صرف دین کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر چیز سے صرف نظر کر کے اس میں مہارت پیدا کرائی جاتی ہے، اور یہ یکسوئی یقینی بات ہے، تعلیم کے لیے کسی نہ کسی حد تک ضروری ہے۔ لیکن مسئلہ دوسرا تھا، وہ مسئلہ اس وقت نہیں تھا۔ اللہ نے جن حضرات کو بصیرت دی، وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت دنوں تک بات چلنے والی نہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ ہمارے یہ مدارس خطرے میں پڑ جائیں گے اگر اپنے آپ کو ہم نے دنیا کے سامنے صحیح طریقے پر پیش نہیں کیا، ہم نے مدارس کا صحیح پیغام لوگوں کے سامنے نہیں رکھا، اور غلط فہمیاں پھیلائی جاتی رہیں، تو بہت دنوں تک اپنے آپ کو ہم بچا نہیں پائیں۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں،
ہمیں تھوڑا سا اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو طوفان منڈلا رہا ہے اور جو خطرات ان مدارس کے لیے ہمارے سامنے ہیں، اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم احتجاج کریں، نعرے لگائیں اور ہم جا کر عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں۔ ٹھیک ہے، جہاں تک ہمیں قانونی اجازتیں حاصل ہیں اور قانونی لڑائیاں ہم لڑ سکتے ہیں، کسی نہ کسی حد تک ہم لڑتے رہیں، ہمارا حق ہے۔ لیکن ہمیں بنیادی طور پر اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ غلط فہمیاں جو لوگوں میں عام کی گئی ہیں، وہ غلط فہمیاں دور ہوں۔ اور وہ کیسے دور ہوں؟ وہ جبھی دور ہو سکتی ہیں کہ جب اپنے طرز زندگی سے ہم لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کریں کہ یہ مدارس کیا ہیں، یہاں کیا تعلیم دی جاتی ہے۔ اور ایسے تو واقعات ہمارے سامنے ہیں جو ہمارے عزیز پیام انسانیت کا مشن لے کر چل رہے ہیں، ایسے واقعات پیش آئیں کہ مدارس کے بارے میں اس طرح غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں۔ آج پرانی بات ہو گئی، میرے خیال میں 7، 8، 10 سال پرانی بات ہو گئی، لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کے ذہنوں کو مسخ کیا جاتا ہے۔ ہمارے عزیز مولوی جنید یہاں بیٹھے ہیں، انہی کا قصہ ہے کہ بہت 8، 10، 12 سال پہلے ان کے دوست تھے اور وہ جاتے تھے ورزش کرنے کے لیے جم میں۔ وہاں ایک غیر مسلم دوست سے ان کی ملاقات ہوئی، وہ بہت ہی لگتا تھا تعصب کی نگاہ سے ان کو دیکھتا تھا۔ ان کی یہ کوشش تھی کہیں نہ کہیں دوستی ہو جائے، کچھ تعلق قائم ہو گیا تو انہوں نے ایک مرتبہ عطر کی شیشی اس کو ہدیے میں دی۔ اب وہ بہت کچھ چڑھا سا تھا، کچھ لگایا، پہلے تو انکار سا کیا، نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن عطر اچھا لگا، اس نے لے لی۔ اب اس کے بعد دوستی آگے بڑھی، چائے وائے ہونے لگی۔ اس نے ایک دن یہ کہا کہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے مدرسے جو ہیں یہاں مدرسوں میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ خوب معلوم ہے مجھے کہ وہاں تو ٹریننگ دی جاتی ہے، بندوق چلائی جانی سکھائی جاتی ہے، کس طرح لوگوں کو مارا جائے سکھایا جاتا ہے۔ اور تعجب یہ ہے کہ اس نے ویڈیوز دکھائے، کہ اس نے یہ ویڈیوز ہیں جو ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ ان مدرسوں میں کیا کیا جاتا ہے اور کیا سکھایا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں ہمیں دکھایا اس نے کہ ٹوپی لگائے ہوئے اور پگڑی باندھے ہوئے لوگ ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، بندوق چلا رہے ہیں، اور جانے کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں۔ اور آج کل کیا مشکل، آپ جو چاہیے منظر پیش کر دیجیے، کسی کا سر لگائیے، کسی کا دھڑ لگائیے، کوئی مشکل کام نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا مدرسہ ہے کاشف العلوم، بڑا مدرسہ ہے اورنگ آباد میں، آپ آئیے دیکھ لیجئے۔ تو وہ لائے تو میں تو جب آؤں گا بتا کہ تم صاف ستھرا کر لو گے، وہ چیزیں ہٹا دو گے، کہ نہیں آپ بتا کے مت آئیے، آپ جب چاہیے آ جائیے۔ تو یہ کہتے ہیں رات میں لطیفہ ہوا، رات کو 12-1 بجے فون آیا اس کا، وہ بولا کہ میں فلاں سڑک پہ کھڑا ہوں جس مدرسے کے سامنے کی سڑک، اور میری گاڑی میں تیل ختم ہو گیا، اگر کوئی زحمت نہ ہو تو آپ تھوڑا سا تیل لے آئیے تو میں اپنا سفر آگے جاری رکھ سکتا ہوں۔ اب ان لوگوں تو پیامی سائنس والوں کو شوق ہوتا ہے کہیں نہ کہیں مدد کریں۔ اب یہ رات کو 12، 12:30 بجے تیل لے کر اس کے پاس پہنچے، دیکھا کہ وہ سائیکل پہ کھڑا ہے۔ تو جب قریب آئے تو انہوں نے کہا بھائی یہ سائیکل پہ کب سے تیل پڑنے لگا؟ بس اس نے ہاتھ پکڑا، کہا موبائل لاؤ اپنا۔ ابھی پہلے تو گھبرائے، خیر دے دیا موبائل، تو بولا اب اپنے مدرسے لے چلو، اس وقت ٹریننگ ہو رہی ہوگی، میں دیکھوں گا۔ چلو بھائی اس میں کیا ہے۔ اب مدرسے لائے تو 12-1 بجے کا وقت تھا، دروازہ بند تھا، لیکن چونکہ ان کے والد ذمہ دار ہیں مدرسے کے، فون کیا، دروازہ کھولا گیا، وہ اندر گیا تو سب سو رہے تھے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، مسجد گیا، سب کچھ دیکھا، مطبخ گیا۔ جب اس نے آخر میں تندور دیکھا تو کہنے لگا ہاں تنور میں کچھ چھپا ہوا ہوگا۔ وہاں بھی دیکھا کہ کچھ درخت لگے ہیں، وہاں مطلب بڑی ٹارچ لے کر آیا تھا، وہ جھاڑ دیکھتا رہا کہ کہیں کوئی تلوار لٹک رہی ہے، بندوق، کچھ نہیں اس طرح۔ آخر میں بولا کہ ہاں یہاں تو کچھ نظر نہیں آتا، یہ مدرسہ تو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہوا اس کا کہ اور مدرسوں میں تو نہیں، یہاں یہ کام نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ کیجئے کس قدر ان لوگوں کے ذہن خراب۔ ایسے لکھنؤ میں عجیب قصہ پیش آیا، ہمارے بھائی سلیمان صاحب رحیم آبادی ہیں جو میں ندوۃ العلماء کی انتظامیہ کے رکن بھی، خود انہوں نے ہمیں سنایا کہ ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، تو جب تعمیر مکمل ہو گئی تو جو ہندو ٹھیکیدار تھا وہ ہمارے پاس آیا، وہ کہنے لگا ہمارے گاؤں میں ایک عجیب بات مشہور ہے، لیکن میں نے وہ چیز یہاں نہیں دیکھی کہ کیا بات مشہور ہے۔ تو کہنے لگا کہ ہمارے یہاں یہ شہرت ہے کہ مسلمان جب مسجد بناتے ہیں
تو اس کی بنیاد میں کہیں نہ کہیں گائے کا خون یا گوشت ضرور ڈالتے ہیں، ورنہ مسجد کی تعمیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو کہنے لگا میں مستقل نگرانی کر رہا ہوں، میں ٹھیکیدار ہوں، اور میں چونکہ یہ بات جانتا تھا تو میں نے اپنے الگ سے لوگ لگا دیے تھے، کوئی وقت خالی نہ رہے کہ وہاں ہمارا کوئی نہ کوئی آدمی موجود نہ رہے، میں دیکھوں کس وقت آپ گائے کا خون لا کے ڈالتے ہیں، لیکن یہاں تو کچھ نظر نہیں آیا۔ تو کہنے لگے اللہ کے بندے کسی بیکار کی باتیں کرتے ہو، ہم گائے کا خون ڈال کر مسجد کو نجس کریں گے؟ خون تو ہمارے یہاں نجس ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آج پہلی مرتبہ معلوم ہوا، میرے یہاں سے ہی شہرت۔ ایسے نہ جانے کتنے واقعات ہیں جس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا تصور ہے مسلمانوں کے بارے میں، خاص طور سے علماء کے بارے میں، مدرسوں کے بارے میں۔ اس وقت ایسی صورتحال میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ میرے دوستوں میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں اپنا نمونہ پیش کرنا پڑے گا۔ مسئلہ اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے کہ اب اگر ہم خالص انہماک کے ساتھ لگے رہے، ٹھیک ہے بہت مبارک اس کی ضرورت، لیکن کچھ وقت ہم کو فارغ کر کے بتانا پڑے گا اور ثابت کرنا پڑے گا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمیں کیسی تعلیم دی جاتی ہے اخلاق کی۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ظاہر ہے کہ مدرسوں سے زیادہ دین جاننے والا کون ہوگا، اور مدرسوں سے بڑھ کر یہاں کے پڑھنے والوں پڑھانے والوں سے بڑھ کر دعوت کا کام کون کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بہتر کون ہے جو ایک اللہ کی طرف بلائے اور اچھے کام کرے۔ وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، ہمارے علماء موجود ہیں، وقال اننی من المسلمین کا کیا مطلب ہے؟ قالا کا یہاں جو استعمال ہوا ہے، قول کا لفظ کیا زبان سے کہنا ہے؟ ہمارے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، اور جو ماہرین ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں قالا کا ترجمہ زبان سے کہنا نہیں ہے، قالا کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی عقیدہ ہو اور وہی عمل ہو، یعنی جو اسلام چاہتا ہے وہ اسلام زندگی سے چھل کے، زندگی بولتی ہو کہ مسلمان ہے، بلکہ اس کی زندگی سے اسلام بولتا ہو۔ یہ ہے قال اننی من المسلمین کا مطلب۔ یہ اگر ہماری زندگی کے اندر آ جائے، اب ہم بازاروں میں جاتے ہیں، سڑکوں پر ٹہلتے ہیں، اپنے گھروں میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ہماری زندگی بتائے گی کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور مدارس میں کیا سکھایا جاتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم نے وہ نمونہ پیش نہ کیا تو یاد رکھیے کہ جو غلط فہمیاں ہیں ان مدرسوں کے بارے میں، آپ ان غلط فہمیوں کو نہ دور کر پائیں گے، اور ان کی بھی حفاظت کا کام کوئی آسان نہیں۔ اگر کسی محلے میں کوئی شخص آئے اور کوئی فلیٹ لے، کالونی ہے اور محلے میں کوئی گھر لے، اور وہاں شہرت یہ کر دی جائے کہ یہ انتہائی خطرناک قسم کا آدمی، اگر یہ رہ گیا تو محلے کی نیند حرام ہو جائے گی، تو کیا ہوگا؟ پورا محلہ ایک ہو جائے گا، کسی صورت سے باہر نکالو اس کو، کسی صورت سے اس کو باہر نکالو، اور جب تک پورے محلے والے اس کو باہر نہیں کر دیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ کسی کو سمجھ لیں گے کہ اگر یہ رہ گیا تو کیا ہوگا۔ آپ غور کیجئے مسلمانوں کے بارے میں جو تصور پیدا کیا گیا ہے، اور خاص طور سے طبقہ علماء اور دینداروں کے بارے میں کہ داڑھی والے کیسے ہوتے ہیں، اب اس کے بعد اس ملک میں مسلمان اپنے تشخص کے ساتھ، دینی و ملی اپنے امتیاز کے ساتھ اگر رہنا چاہتے ہیں تو کیا یہاں کی قومیں اس کو گوارا کریں گی؟ وہ سوچیں گے بھئی مسلمانوں سے تو سب سے پہلے پیچھے چھڑانا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں ان کی غلط فہمی کو پہلے دور کرنا پڑے گا، ہمیں بتانا پڑے گا کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات غلط کہی جا رہی ہے۔ اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ جب جب مسلمانوں نے یہ اخلاقی نمونہ پیش کیا، پوری تاریخ میں درجنوں واقعات ایسے موجود ہیں کہ لوگ ان کے شائق ہوتے تھے، لوگ کوشش کرتے تھے کہ ایسا شخص ہمارا پڑوس میں آ جائے، ہمارے پڑوس میں آ جائے، ہمارا پڑوسی بن جائے، تاکہ اس کی صحبت سے اور اس کے قرب سے ہم کو فائدہ ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے قریب کا کوئی گھر بک رہا تھا تو بیچنے والے نے دوہری قیمت لگائی۔ خریدنے والے نے کہا کہ بھائی یہاں تو یہ قیمت ہے، تم دوہری قیمت کیوں لگا رہے ہو؟ تو بولا کہ جو قیمت ہے وہ تو ہے، میں جو ڈبل قیمت لگا رہا ہوں وہ امام ابو حنیفہ کے پڑوس کی وجہ سے لگا رہا ہوں۔ ایسا پڑوس کہاں ملے گا؟ اور خریدنے والے نے مکان خریدا۔ یہ اصل چیز ہے۔ میں اکثر واقعہ نقل کرتا ہوں
حضرت مولانا لقاء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجازین میں سے ہیں، جب یہ ملک آزاد ہوا اور اس کے بعد تقسیم ہوئی اور وہ پانی پت کا علاقہ سرحدی علاقہ ہے، تقسیم کے بعد وہاں کے مسلمان تقریباً چلے گئے۔ مولانا لقاء اللہ صاحب کا وہاں کے ہندوؤں سے اور دوسرے لوگوں سے بڑا گہرا تعلق تھا اور بڑے بااخلاق اور انسانیت نواز انسان تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں عرصے سے یہاں رہتا ہوں، میں یہیں فی الحال یہیں رہوں گا، بعد میں دیکھا جائے گا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب محسوس کیا انہوں نے کہ اب کئی مسلمان نہیں ہیں وہاں اور اگر انتقال ہوا تو میرا کیا بنے گا، تو انہوں نے طے کیا کہ بس اب مجھے یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ جب اس کا پتہ چلا وہاں کے ہندوؤں کو، سب جمع ہو گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ جیسا آدمی چلا جائے ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے، آپ کو یہاں رہنا پڑے گا، آپ جائیں گے تو آپ کی سواری ہمارے سینے پر سے چل کے جائے گی۔ انہوں نے کہا بھائی میں تھک گیا، نہ اذانیں کانوں میں پڑتی ہیں اور مر جاؤں گا، کون میرا جنازہ پڑے گا، میرا کیا ہوگا، میں اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ آخری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ جیسا آدمی ہم جانے نہیں دیں گے، چاہے ہم مسلمانوں کو لا کر یہاں آباد کرنا پڑے، یہاں ہمیں مسجد بنانی پڑے، لیکن آپ کو ہم گنوا دیں، ہم نہیں کر سکتے۔ آپ غور کیجیے، صحیح اخلاق اگر ہیں تو لوگ تو ہمارے طالب ہیں، کون کہے گا کہ آپ وہاں چلے جائیے، آپ یہاں چھوڑ دیجئے۔ یہ سارا مسئلہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو بڑی غلط فہمیاں ہیں مسلمانوں کے بارے میں، اور یہ غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ تو میں یاد کرنا چاہتا ہوں اپنے مدارس کے اساتذہ سے بھی، ذمہ داروں سے بھی، حضرات ائمہ کرام سے بھی، کہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے، جو سب سے بڑھ کر اثر انداز ہوتا ہے، اس کو پیش کرنا ہے، اس کو پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگ صحیح اسلام کو سمجھ سکیں۔ ظاہر ہے کہ وہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں آ کر اسلام کو تقریباً نہیں دیکھ پاتے، خال کبھی کوئی آ جاتا ہے اور آتا ہے تو الحمدللہ اچھا اثر لے کر جاتا ہے، لیکن 99% 98% جو ان کی آبادی ہے ہم کو بازاروں میں دیکھتی ہے، آفسوں میں دیکھتی ہے، ہمارے بزنس میں ان کو سابقہ پڑتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی میدان میں صحیح اسلامی اخلاق کا نمونہ پیش نہیں کر پاتے۔ جو صحیح ہماری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلائی ہونی چاہیے، وہ چیز نظر نہیں آتی۔ اور آپ سب جانتے ہیں، جو آپ مسلمانوں کے کاروبار کو دیکھ لیجئے، ان کے آفسوں میں جائیے، ان کی اخلاقی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ میں 100% نہیں کہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 80% سے زیادہ ہمارے مسلمانوں کا جو حال ہے وہ حال کچھ اچھا نہیں، ذرا بھی ان کو احساس نہیں کہ ہم حقیقت میں خود نہیں ہیں، ہم محمد انس نہیں ہیں، ہم محمد احمد نہیں ہیں، ہم حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ ہیں۔ ہم کو دیکھ کر اسلام کو دیکھا جاتا ہے، ہم کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ میں تو صاف کہتا ہوں کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس میں ہماری کوتاہیاں، ہماری بدعمالیاں ہیں، ہمارے اخلاق کی خرابیاں ہیں۔ اگر ہماری زندگی سنت و شریعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوتی تو ہماری زندگی صحابہ کا نمونہ ہوتی، ہماری زندگی صحابہ کا نمونہ ہوتی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جن ملکوں کو فتح کیا، وہاں کی تاریخ بدل گئی، وہاں کی زندگی بدل گئی، اور آخری بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے اپنی زبان چھوڑ دی، اور کوئی زبان نہیں چھوڑتا۔ آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے بمبئی میں، مراٹھی زبان کے نام پر کیسے پہلے بھی جھگڑے ہو چکے، اور ہم دوسروں کو کیوں کہیں؟ یا آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، دو ملک الگ الگ، ایک ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور کیوں ٹکڑے ہو گئے؟ صرف زبان کی بنیاد پر۔ لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم کی جو محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے صحابہ کی زبان اختیار کر لی۔ وہ ان کے اخلاق کا نتیجہ، ان کی انسانیت کا نتیجہ تھا، ان کی اس زندگی، پاک زندگی کا نتیجہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تربیت کا فیض تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، فاتح ایران ہے وہ، جب وہ دریا آیا اور وہ جو پل تھے وہ پل ایرانیوں نے توڑ دیے۔ اب انہوں نے سوچا اب کیا کرنا چاہیے، جہاں تک ہم آ سکتے تھے ہم آ گئے، آگے دریا ہے، اب ہمیں آگے جانا ہے تو آخر ہم کیسے جائیں؟ تو انہوں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اور بعض روایتوں میں اور صحابہ کے نام بھی آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ایک بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر
ہمارے اس لشکر میں جو حضرات ہیں ان کی زندگی انہی اصولوں پر چل رہی ہے جو اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، تو کوئی خطرے کی بات نہیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دیکھا، ان کی نگاہ بصیرت، ان کو اندازہ ہو گیا کہ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تربیت کی تھی ان حضرات کی، حضرات صحابہ ہیں، اللہ نے اسی طرح ان کو باقی رکھا ہے۔ بس انہوں نے کہا کہ دریا میں گھوڑے ڈال دو، لشکر ڈال دو دریا میں۔ اب وہ گھوڑے دریا میں ڈال دیے گئے، اس طرح سے گھوڑے چلنے لگے جیسے خشکی پر چلتے۔ ایرانیوں نے دیکھا کہ دریا میں گھوڑے چلتے چلے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دیواں آمدن دیواں آمدن، اور یہ جنات چلے آ رہے ہیں، ان کا کون مقابلہ کرے گا؟ پورا شہر خالی ہو گیا اور بغیر کسی لڑائی کے فتح ہو گیا۔ یہ ان کا ایمان اور ان کے وہ اخلاق، جس کو دیکھ کر ایسے ایسے انقلابات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جائیں۔ میرے دوستو، واقعہ یہ ہے کہ آج بھی اسی کی ضرورت، یہ سارا نظام تعلیم اور یہ سارا نصاب تعلیم، یہ سب کچھ حقیقت میں اسی کا منتظر ہے، اور یہ ساری محنت اسی لیے کی جاتی ہے کہ ہماری زندگی ایسے نمونے کی زندگی بن جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اخلاقی زندگی دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر جو قوت ایمانی پیدا فرمائی، اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے لے کر جو ہمارے سلف گزرے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ نے دولت ہم کو دی، ہمیں اس دولت کی حفاظت کرنی، ہمیں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ یاد رکھیے، یہ الفاظ، صرف الفاظ کا پڑھ لینا، یہ قال اقولوں کا پڑھ لینا، یہ تنہا کافی نہیں ہے۔ جب تک کہ دین کی حقیقت ہمارے اندر نہ اتر جائے اور ایمان کی طاقت سے ہم آراستہ نہ کر لیں اپنے آپ کو، اور جو اخلاق ہیں ان اخلاقی زندگی میں اپنے آپ کو ہم نہ سنوار لیں، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی سب سے بڑھ کر ضرورت، اور زمانہ اسی کا منتظر ہے، اور میں تو اس کی اگر مثالیں عرض کروں تو دے سکتا ہوں کہ جہاں مسلمانوں نے ایسے نمونے پیش کیے، لوگوں کی زندگی بدل گئی، ان کے اخلاق بدل گئے، ان کے سوچنے کا انداز بدل گیا، اور بعض بڑے سخت ذہن رکھنے والے الحمدللہ جب ان کے سامنے اس طرح کے معاملات آئے تو انہوں نے خود اپنی زبان سے اعتراف کیا کہ ہمیں بڑی غلط فہمی تھی، ہم کو اندازہ نہیں تھا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ تو بھائیو، اس وقت اس کی بڑی ضرورت کہ اپنے مدارس کو ہم ایک ذریعہ بنائیں کہ یہاں سے جو طلباء تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں، ان کی اخلاقی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو دیکھ کر اسلام سمجھ میں آئے، کو دیکھ کر اسلام کا اخلاقی نظام سمجھ میں آئے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں اکثر عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ لکھنؤ سے سہارنپور تشریف لے جا رہے تھے حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا کانلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، اور حضرت محمد عبداللہ کاپودروی جو گجرات کے بڑے عالم ہیں، ان کی وفات ہو گئی، وہ ساتھ تھے۔ خود محمد عبداللہ صاحب نے واقعہ کم از کم 3 مرتبہ ہمیں سنایا ہوگا۔ تو فرمانے لگے کہ مولانا اس وقت ادھیڑ عمر کے تھے اور میں نوجوان تھا، تقریباً 50-60 سال پہلے کی بات ہوگی۔ تو کہنے لگے کہ ہم جب گاڑی پہ بیٹھے تو شاید فرسٹ کلاس کا وہ تھا، کیبن تھا، 2 سیٹیں مولانا اور محمد عبداللہ کاپودروی کے لیے تھیں، اور سامنے کی 2 سیٹوں میں 2 ہندو نوجوان تھے، اور اس پہ ایک ممبر اسمبلی بھی تھے اس زمانے میں۔ اب وہ آپس میں باتیں ہونے لگیں، بڑی اچھی اچھی باتیں۔ رات کے وقت ایک بوڑھی خاتون آئی اور کہنے لگی کہ میری جو سیٹ ہے وہ اوپر ہے اور میں بڑھیا اوپر چڑھ نہیں سکتی، اور نیچے 2 سیٹیں جو ہیں دونوں سینئر سٹیزن ہیں، میں اسے ریکویسٹ نہیں کر سکتی، اگر آپ میں سے کوئی سیٹ دے دے تو میں سوؤں گی، ورنہ مجھے رات بھر بیٹھنا پڑے گا۔ اب وہ دونوں نوجوان تھے، لیکن کوئی نہیں بولا، خاموش بیٹھے رہے۔ حالانکہ جو عورت آئی وہ تلک لگائے ہوئے ہندو تھی۔ جب وہ جانے لگی تو مولانا نے کہا کہ بہن فکر نہ کرو کہ میری نیچے کی سیٹ ہے، تم آنا یہاں آ کر سو جانا۔ اب اس کو تعجب ہوا کہ گویا ادھیڑ عمر کا آدمی پیشکش کر رہا ہے جو شیروانی میں ملبوس ہے، مسلمان نظر آتا ہے، اور یہ دونوں ہندو خاموش بیٹھے ہیں۔ اس کے دل پر اثر پڑا، وہ جانے لگی۔ جب چلی گئی تو عبداللہ صاحب نے کہا کہ حضرت آپ نے تو غضب کیا۔ اس وقت مولانا کو گاؤٹ کا حملہ ہوا تھا اور گھٹنے میں بڑی تکلیف تھی، اور اس زمانے میں مولانا کو نظر نہیں آتا تھا۔ سن 1977 میں جب امریکہ گئے تو فلاڈیلفیا میں آنکھ کا آپریشن ہوا، اس کے بعد بینائی بحال ہوئی۔ تو عبداللہ صاحب نے کہا مولانا آپ نے سیٹ دے دی، آپ کیا کریں گے، آپ تو اوپر چڑھ نہیں سکتے۔ تو مولانا نے عجیب جملہ فرمایا کہ مولی عبداللہ، اسلام کا اخلاقی نظام پیش کرنے کا موقع بار بار نہیں ہاتھ آتا، کبھی بھی موقع آئے تو چاہے مشقت اٹھانی پڑے لیکن ہاتھ سے جانے مت دو۔ میرے بھائیو، یہ نمونہ ہمیں 50 مرتبہ ہی موقع آتے ہیں
کہ ہم دکھائیں کہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے. سفروں میں بھی، یہاں سڑکوں میں، بازاروں میں، 10 جگہ تھوڑا سا آپ ایثار سے کام لیں، تھوڑی سی ہمدردی جتلائیں، آپ دیکھیں گے کہ کیسا اثر پڑتا ہے اس کا آپ کے اس بھائی پر جو ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں انتہائی زہریلا ذہن رکھتا ہو. لیکن میں نے دیکھا کس طرح تبدیلی پیدا ہوتی. قرآن مجید یہی بات کہتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو بدسلوکی کے بدلے میں تم بدلہ اچھائی سے دو. ہو سکتا ہے جو تو کل تمہارا دشمن تھا وہ آنے والے دن میں تمہارے لیے ایک جگری دوست بن جائے. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. اور پھر فرمایا کہ یہ چیزیں، یہ صبر و برداشت کی طاقت یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ اسی کو ملتی ہے جس کے اندر صبر کی طاقت ہوتی ہے، اور یہ اسی کو ملتی ہے یہ نعمت جو بڑا نصیب والا ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا، بہت سے لوگ کہتے ہیں، عجیب بات کہتے ہیں کہ مسلمان کو لوگ چھیڑ رہے ہیں، مسلمانوں کو ان کا خون بہا رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو ہم خون دیں، ایسے لوگوں کی ہم خدمت کریں اور سیوا کریں، ایسے لوگوں کے ہم کام آئیں؟ یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا. میں کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نمونہ کیا تھا، آپ کی زندگی کا مبارک نمونہ کیا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آیا آپ نے معاف فرما دیا. اور مکہ مکرمہ جب فتح ہوا وہ سارے قاتلین صحابہ موجود تھے. آپ چاہتے تو 10,000 کا لشکر مسلح ساتھ تھا، سب کے سر تن سے جدا کر دیے جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ تم پر کوئی دار و گیر نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا کا سما بن گیا. میرے دوستو آج اسی کی ضرورت ہے کہ گالیاں جس نے دیں اس کو تحفے دیے، اور زخم جس کے لگے زخم اس کے سیے، عافیت کی دعا مانگی سب کے لیے، اور کی جفا جس نے بدلے وفا سے دیے. جس نے سب کو پلایا محبت کا جام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام. میرے دوستو یہ اس وقت کی ضرورت ہے. میں کوئی بڑی تفصیلی بات کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایک پیغام ہے اس وقت کا ہمارے مدارس کے لیے، مدارس میں پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کے لیے، کہ اپنے تمام کاموں کے ساتھ اگر تھوڑا سا وقت ہم اس کے لیے فارغ کر لیں. اور چونکہ پانی سر سے اونچا ہو گیا اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہم کبھی ہاسپٹل جائیں اور وہاں جا کر لوگوں کی عیادت کر لیں. کیسی فضیلت ہے عیادت کی، حدیث میں آتا ہے کوئی عیادت کرنے جائے تو گویا کہ ذریعہ رحمت میں غوطے لگا رہا جب تک کہ وہ عیادت میں ہے، اللہ کی رحمت میں. اور بڑی فضیلتیں حدیثوں میں آتی ہیں. اسی طرح کسی بھوکے کو کھانا کھلانا کوئی معمولی بات ہے. حدیث قدسی آپ نے پڑھی ہے، اللہ کل قیامت میں کہے گا اے بندے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ کہے یا اللہ تو ارحم الراحمین اور تو سب سے بڑھ کر قدرت رکھنے والا، تیرے سارے خزانے تیرے پاس، تجھے کیا ضرورت؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. آپ غور کیجئے، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا. میں ایک بات عرض کرتا ہوں، وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ میرا فلاں ایمان والا بندہ بھوکا تھا. معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی اللہ کے بندے کو کھانا کھلانا، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، یہ معرفت رب کا ذریعہ ہے. یہ معرفت رب کا ذریعہ ہے، معرفت الہی کا ذریعہ ہے. اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ اگر اسے تو اسے جا کر کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. تو بھائیو یہ اس وقت کی بڑی ضرورت ہے. ہم ایک تھوڑا سا حصہ اس کا نکال لیں. کبھی بھوکوں کھانا کھلانا، کبھی ضرورت مندوں کی مدد کرنا، کبھی ہاسپٹل میں مریضوں کی عیادت کرنا، کبھی اس کے ساتھ بس اسٹینڈ پر جا کر جو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کو پانی پیش کر دینا، سردی کے زمانے میں کبھی چائے پلا دینا. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس میں کوئی لمبا چوڑا خرچ نہیں، لیکن اسلامی اخلاق کا ایک نمونہ پیش کرنے کا ذریعہ ہے. تو میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو حضرات ائمہ کرام، ہمارے مدارس کے اساتذہ اور طلباء جو الحمدللہ شعور رکھتے ہیں، وہ ایک ترتیب بنائیں. ہمارے ذمہ داران ان کو بٹھا کر ترتیب بنائیں. الحمدللہ یہاں کام کرنے والے کام کر رہے ہیں. تھوڑی سی انشاءاللہ اس کے لیے اگر محنت کی جائے گی تو اس کے بہتر نتائج ہمارے سامنے آئیں گے. اور ایک بات آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے، ہم نے اپنی حقیقت کو نہیں سمجھا. واقعہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی حقیقت کو نہیں سمجھا. مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا وہ لینے کے لیے نہیں پیدا کیا، دینے کے لیے پیدا کیا. اللہ نے ان کو ہمیشہ اونچا رکھا،
صاف صاف حدیثوں میں آتا ہے کہ دینے والا ہاتھ اونچا ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو دینے کے لیے پیدا کیا، اللہ نے آپ کو اخلاق دینے کے لیے پیدا کیا، وہ نظام زندگی دینے کے لیے پیدا کیا، وہ کلچر دینے کے لیے پیدا کیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک امانت کے طور پر اللہ نے ہمیں دیا۔ اب ہماری کیا ذمہ داری تھی؟ ہم اپنی زندگی سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے طرز عمل سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو وہ نمونہ پیش کرتے اور ان کو وہ جوہر دیتے جس کی آج دنیا منتظر ہے۔ آج پوری دنیا کو آپ دیکھیے کس قسم پرسی کے عالم میں ہے، لوگ کیسی بے چینی کے حال میں ہیں۔ وہاں یورپ امریکہ کے لوگ جن کے پاس ہر طرح کے اسباب موجود ہیں، آج وہ جانور بن گئے۔ آپ نے سنا ہوگا، پہلے ہم نے سنا تھا ایک جماعت نکلی ان لوگوں کی اور اس سے سوچا ہم نے سب کچھ کر لیا، ہم تھک گئے، مزے کی جتنی شکلیں ہو سکتی تھیں، لذت اندوزی کی ہم نے ساری اختیار کر لی، اب ہم بہتر یہ ہے کہ جنگلوں میں چلے جائیں اور جانور بن جائیں۔ جانور کی زندگی بڑی اچھی ہوتی ہے، اور وہ جنگل گئے اور جس طرح جانور چلتا ہے اس طرح وہ جانوروں کی طرح چلتے تھے اور منہ سے گھاس چلتے تھے، صرف اس لیے تاکہ شاید سکون میسر آئے۔ قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، لیکن اس کے بعد ہم نے اس کو انتہائی تحت الثری میں جا کر پہنچا دیا۔ انسان پہ جب گرتا ہے تو بہائم کو شرما دیتا ہے، آدمی اپنی حقیقت جب نہیں یاد رکھتا، اس کو بھلا دیتا ہے تو جانوروں کے صف میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے آج وہاں کیا ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو کتے بن گئے، انسان نہیں کتے بن گئے۔ یہ رددناہ اسفل سافلین کی ایسی تصویر ہے، اس سے بڑھ کر کون سی تصویر ہوگی؟ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، دنیا آپ کے منتظر ہے، دنیا آپ کے اس نظام زندگی کے منتظر ہے، اس اخلاقی نظام کے منتظر ہے۔ انسان کامل نے صلی اللہ علیہ وسلم جو نمونہ، بلکہ انسان اکمل نے جو نمونہ دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا تھا، وہ نمونہ اللہ نے ہمیں دیا۔ آج ہم نے کتابوں میں بند کر کے رکھ دیا، ہم کتابیں پڑھتے ہیں اور علم و شگافیاں کرتے ہیں، بہت مبارک ہے، آپ ان تحقیقات کی تہوں میں جائیے، لیکن یاد رکھیے آپ پر کیا ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے ان گہرائیوں سے وہ موتی نہ نکالے اور ان موتیوں سے اپنے آپ کو آراستہ نہ کیا تو یاد رکھیے زمانہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے آپ کے پاس وہ امانت رکھی ہے اور یہ امانت یہ دنیا انسانیت تک پہنچانا یہ آپ کا کام ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو تمام لوگوں کے لیے پیدا کیا۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہمارے علماء کی اور ہمارے ان عزیز طلباء کی ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ اس سلسلے کی محنت ہم کو کرنی ہے، آپ دیکھیں گے حالات بدلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا نظام ہے یہ، اللہ کا نظام ہے یہ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں اور ہمارے لیے اپنی جانیں کھپاتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ ان اللہ لمع المحسنین، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت یعنی اس کی نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بہتر طریقے پر کام کرنے والے ہیں۔ یہ انشاءاللہ اگر ہم نے طے کیا اور آج کی اس مجلس سے یہ سبق لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور میں جو ہمارے لیے بڑا ایک تشویشناک زمانہ معلوم ہوتا ہے اور آگے بڑے خطرات ہمارے سامنے، شاید اس حد تک آپ نہ سمجھ سکیں۔ آپ کا تعلق جس صوبے سے، الحمدللہ یہاں حالات بہت غنیمت ہیں، لیکن میں جہاں سے آیا اور کئی صوبے ایسے ہیں جہاں خطرے ہی خطرے نظر آتے ہیں، گویا کہ بادل ہیں خطرات کے جو منڈلا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ پورا ملک ایک ملک ہے، اگر خدا نخواستہ کہیں پانی سر سے اونچا ہوا تو کسی صوبے کا بچنا کوئی آسان کام نہیں، پھر وہ خطرہ جگہ جگہ پہنچے گا، اور اس کا ڈر ہے اللہ وہ دن نہ لائے کہ ہمارے مدارس بھی خطرے میں ہیں، کہ دینی تحریکات بھی خطرے میں ہیں، وہی سارے دینی کام بھی خطرے میں۔ ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا اس دور میں جب مولانا نے تحریک شروع کی کہ بہت سی تحریکات تھیں، آپ نے ایک تحریک کا اضافہ کر دیا۔ تو حضرت نے کہا کہ ہم نے کوئی تحریک کا اضافہ نہیں کیا، ہم نے دینی تمام کاموں کے لیے ایک حصار قائم کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ سارے کام خیر و عافیت سے باقی رہیں۔ یہ واقعہ ہے اور یہ بات آج سے سب کے سمجھ میں آ رہی ہے۔ بس اس کی ضرورت ہے کہ اس کے میدان میں ہم آگے آئیں، کوشش کریں اور جو کام ہو سکتے ہیں انشاءاللہ
کل بھی اجلاس ہے ہمارا، اس میں تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی۔ آپ میں سے ذمہ دار حضرات ہیں، اگر شریک ہو سکیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ باتیں آپ سمجھیں گے، اور پھر اس میدان میں تھوڑا سا اپنا وقت فارغ کر کے اگر ہم لگائیں گے تو انشاءاللہ حالات بدلیں گے، فضا بدلے گی، اور یہ زمین جس پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، جس میں گویا کہ ایک تموج سا نظر آ رہا ہے، حرکت نظر آ رہی، جیسے زلزلے آتے ہیں اس طرح گویا زلزلے آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس زمین میں انشاءاللہ سکون ہوگا، اور پھر اس کے بعد جب پرسکون زمین پر محنت ہوگی، وہ محنت ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور وہ تمام حضرات جنہوں نے اس جلسے کا انتظام کیا، اس کے لیے کوششیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس حاضری کو اللہ تعالیٰ بڑے خیر کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار۔ اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں، تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔